الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حصہ دوم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ حدیث کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں اجازت لے کر جانے سے متعلق حدیث ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے گھر جانے لگے تو یہ کہے، اللہم انی اسألک خیر المولجی۔ گھر میں جب داخل ہو نا تو یہ دعا پڑھا، اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یعنی یا اللہ، میں مانگتا ہوں تجھ سے اندر جانے کی بہتری اور باہر نکلنے کی بہتری۔ اللہ کے نام پر ہم اندر جاتے ہیں اور اللہ کے نام پر ہم باہر نکلتے ہیں، اور بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر جو ہمارا پروردگار ہے۔ پھر اندر جا کر گھر کے لوگوں کو سلام کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرے میں جھانکا۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر لے کر اٹھے تاکہ ماریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ نے روایت ہے کہ جو شخص کسی گھر میں اس کی اجازت کے بغیر جھانکے تو وہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے تو اس کا بدلہ نہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی بنا اجازت کے کسی گھر میں جھانک لے اور وہ جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگی۔ ابن حنبل سے روایت ہے کہ صفوان بن امیہ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ دودھ، ہرن اور ککڑی یا دیگر ککڑیاں دے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر تھے۔ وہ گیا اور سلام نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوٹ جاؤ کہ السلام علیکم، اور یہ قصہ اسلام لانے کے بعد کا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینے کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ آئے۔ ڈرے ہوئے ہم نے پوچھا کہ تم کیوں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، مجھ کو حضرت عمر رضی اللہ نے بلوا بھیجا ہے۔ جب میں ان کے دروازے پر گیا تو 3 بار سلام کیا، انہوں نے جواب نہ دیا۔ لوٹا پھر انہوں نے کہا، تم میرے گھر کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا، میں تمہارے پاس گیا تھا، تمہارے دروازے پر 3 بار سلام کیا، تم نے جواب نہ دیا، آخر لوٹ آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی 3 بار اجازت چاہے پھر کوئی اجازت نہ ملے تو لوٹ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، اس بات پر گواہ لاؤ ورنہ میں تم کو سزا دوں گا۔ ابی بن کعب نے کہا، ابو موسیٰ کے ساتھ وہ شخص جائے جو ہم سب لوگوں میں چھوٹا ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سب سے چھوٹا ہوں۔ ابی بن کعب نے کہا، اچھا تم جاؤ ان کے ساتھ۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ابی بن کعب کی مجلس میں بیٹھے تھے، اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ آئے، غصے میں اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، تم میں سے کسی نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ 3 بار اجازت مانگنا، پھر اگر اجازت نہ ملے تو بہتر، ورنہ لوٹ جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے کہا، تم کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے کل حضرت عمر رضی اللہ کے گھر پر 3 بار اجازت مانگی،
مجھ کو اجازت نہ ملی تو میں لوٹ آیا۔ آج میں پھر ان کے پاس آیا اور میں نے کہا کل میں تمہارے پاس آیا تھا اور 3 بار سلام کیا تھا، پھر میں لوٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ اس وقت ہم کام میں تھے، تم نے پھر اجازت کیوں نہیں مانگی جب تک تم کو اجازت نہ ملتی؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا اسی طرح میں نے اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا قسم خدا کی میں تکلیف دوں گا تیرے پیٹھ اور پیٹ کو، نہیں تو تو گواہ لا۔ اس حدیث پر ابی بن کعب رضی اللہ نے کہا خدا کی قسم تمہارے ساتھ وہ جائے جو ہم سب میں کمسن ہو۔ اٹھائے ابو سعید پھر میں اٹھا اور حضرت عمر رضی اللہ کے پاس آیا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے، مسلم شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے کا طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے اور کوئی شخص ملاقات کے لیے آتا اور اندر آنے کی اجازت لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادم کو حکم دیتے کہ جاؤ اور اس کو گھر میں آنے کا طریقہ سکھاؤ کہ پہلے سلام کرے اور پھر اجازت۔ اگر کوئی بنا اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیتے اور فرماتے کہ جاؤ واپس جاؤ اور سلام کر کے اندر آؤ۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کون ہیں، اور اگر وہ جواب میں کہتا میں تو آپ کو یہ جواب بہت ناپسند ہوتا اور فرماتے کہ میں کیا کرتے ہو، نام کیوں نہیں بتاتے؟ اگر کسی کو بلایا جاتا اور وہ شخص آنے والے کے ساتھ بنا اجازت اندر آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں مانتے تھے۔ اگر آپ خود کسی سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار سلام کر کے واپس تشریف لے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ تو بالکل لڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی دروازے سے ہٹ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ اب دیکھو ہم نے کیا سیکھا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے حدیث ہے، کیسے داخل ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھا ہے نا۔ تو یہ سنتوں کو ہم فالو کریں، سنتوں پہ عمل کریں، سنتوں کو سیکھیں، یہ سب سنیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں اور لائک کریں اور نئے چینل پہ سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں۔ اللہ حافظ۔